السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے آغاز میں ہم دیکھتے ہیں بالین شہنشاہ ممالک کے پاس کھڑا کہہ رہا تھا مصر میں لوگ بادشاہت کے خلاف رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ ولیم کہتا ہے عام لوگ قائل ہونے کے لیے جیتے ہیں، اپنے آپ کو کم نہ سمجھو۔ بالین کہتا ہے بالکل، لیکن الفاظ کی طاقت محدود ہے، اپنے پیچھے مضبوط ادارے اور بہت ساری رقم کی ضرورت ہے۔ ولیم کہتا ہے یہ سب کچھ ہو جائے گا، تم شہنشاہ کے بڑھائے ہوئے ہاتھ کو بغیر جواب کے نہیں چھوڑو گے، یہ ظاہر کر دو کافی ہے۔ جس کے بعد بالین پاس کھڑی سیبیلا کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے، میری بھی ایک شرط ہے، اور پھر دمشق کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ سلطان موجود تھے، اتنے میں ہی وہاں پر وزیر آ کر کہتا ہے جن مسافروں کا ہمیں انتظار تھا وہ شہر آ چکے ہیں سلطان کہتے ہیں سب کچھ تیار ہے؟ وزیر کہتا ہے تیار ہے محترم۔ سلطان نور الدین کہتے ہیں تو پھر ہم بھی تیار ہیں۔ جس کے بعد سب وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ ادھر شہنشاہ ممالک کہہ رہا تھا کیا ہے شرط بتاؤ؟ بالین کہتا ہے باکراس میں جو کچھ ہوا ہے اس پر میری گواہی نے صورتحال عیاں کی، اس معلومات کی روشنی میں چاہتا ہوں کہ لارڈ گیوم کو رہا کر کے بحال کیا جائے۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں صلاح الدین شیرکو اپنے آدمیوں کے ساتھ سلطان کے پاس پہنچتے ہیں۔ آدمی کہتا ہے اس سب کا کیا مطلب ہے امیر؟ یاروگی کہتا ہے میں کچھ اچھا سوچنا چاہتا ہوں لیکن سلطان کے غضب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں بہادر۔ خلیل کہتا ہے یہ ممبر ہمیشہ اسی طرح محل کے صحن میں موجود ہوتا ہے۔ استیز کہتا ہے اس ممبر کی جگہ یہ نہیں ہے۔ خلیل کہتا ہے کہاں ہے؟ استیز کہتا ہے مسجد اقصیٰ میں۔ اتنے میں وہاں پر سلطان پہنچتے ہیں۔ صلاح الدین آگے بڑھنے لگتا ہے تو سلطان اشارہ کر کے اسے پیچھے کرتے ہیں۔ سلطان نور الدین کہتے ہیں استیز کہتا ہے جو حکم سلطان محترم۔ سلطان کہتے ہیں تم جا سکتے ہو۔ جس کے بعد استیز سپاہی وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ سلطان ممبر کی جانب بڑھ کر کہتے ہیں ہم نے یہ ممبر یہاں پر کیوں رکھوایا ہے؟ شیرکو کہتا ہے مسجد اقصیٰ کے لیے سلطان محترم۔ سلطان کہتے ہیں مسجد اقصیٰ کے لیے؟ اچھا تو پھر میں تم سے پوچھ رہا ہوں شیرکو افندی، تو ہم ان سب برسوں سے اس ممبر کو اس کی صحیح جگہ قدس کے دل میں مسجد اقصیٰ میں رکھنے کے باوجود جہاد نہیں کر رہے؟ ہم مصر میں اس مقصد سے نہیں گئے، قدس جانے والا راستہ قاہرہ سے گزر کر جاتا ہے، جانتے نہیں؟ شیرکو کہتا ہے جانتے ہیں سلطان کہتے ہیں جانتے ہیں تو پھر اس آر کے ساتھ واپس کیوں آئے ہیں؟ ہماری غیر موجودگی میں کافر وہ جگہ حاصل کر لیں گے، یہ جانتے ہوئے بھی اصل اسلامی سرزمین کیسے چھوڑائے؟ اور اگر چھوڑ بھی آئے ہیں تو میرے سامنے کیسے کھڑے ہیں؟ یاروگی کہتا ہے سلطان محترم کیا اس معاملے میں آپ کے خصوصی کمرے میں بات کرنا ممکن ہے؟ سلطان کہتے ہیں کیا بات ہے یاروگی، شرم آ رہی ہے؟ اپنی تلوار سے جو عزت نہیں کما سکے وہ میرے خصوصی کمرے میں حاصل کرو گے؟ حتیٰ کہ تمہاری شکست کے متعلق عالم منام میں صوفیہ نے بھی سن لیا ہے، محل کے لوگ سن لیں گے تو یہ زیادہ ہی ہوگا۔ اب وہاں جو کچھ ہوا ہے مجھے ایک ایک کر کے بتاؤ گے۔ ادھر دوسری جانب سیبیلا مسلسل آگے بڑھ رہی تھی۔ سامنے سے بالین آ جاتا ہے اور کہتا ہے خوفزدہ کیا ہے، معذرت خواہ ہوں، تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ سیبیلا کہتی ہے کیا واقعی؟ وہاں پر لارڈ گائے گزرتا ہوا ان کو دیکھ کر رک جاتا ہے اور ان کی چھپ کر باتیں سننے لگتا ہے۔ سیبیلا کہہ رہی تھی میں بھی تم سے ملنا چاہ رہی تھی، شکریہ ادا کرنے کے لیے، گیوم کے لیے جو کچھ تم نے کیا۔ بالین کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں نے اپنا فرض ادا کیا ہے۔ شہنشاہ مجھے مصر میں ایک اہم وظیفہ سونپنا چاہتے ہیں۔ سیبیلا کہتی ہے مصر میں؟ بالین کہتا ہے بالکل، اس وظیفے کو قبول کرنا براہ راست ابیلن میں میرے مستقبل پر اثر انداز ہوگا۔ صرف یہی نہیں بلکہ گیوم کی آزادی بھی اسی صورتحال پر منحصر ہے۔ سیبیلا کہتی ہے پھر تم نے ایسا کیوں کہا؟ بالین کہتا ہے قبول کر لیا، مصر جا رہا ہوں۔ سیبیلا اسے وہاں پر گلے لگا لیتی ہے اور کہتی ہے تمہاری بہت ممنون ہوں۔ اتنے میں وہاں پر لارڈ گائے آ کر کہتا ہے تو پرانے عاشق دوبارہ مل گئے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ ایک دوسرے کی بہت یاد آئی ہوگی۔ ادھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں شیرکو کھڑا سلطان سے کہہ رہا تھا پتہ چلا کہ مجرم سمجھا جانے والا شخص بے گناہ تھا سلطان محترم، عوام پاگل ہو گئے، وہ زنگیوں کو یہاں پر نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، یہ کہہ کر انہوں نے بغاوت کر دی، تو یہ سب شاہور کی چال تھی، ہم نے بھائیوں کا خون بہانے اور عوام کو نقصان پہنچانے سے گریز کرنے کے لیے۔ سلطان ہاتھ بلند کر کے اس کو خاموش کرواتے ہیں اور کہتے ہیں تم بتاؤ یاروگی کہتا ہے امیر شیرکو کی بات درست ہے سلطان، شاہور کی چال میں آ گئے ہم، قتل کا مجرم سمجھ کر محدود نامی ایک سابق کمانڈر کو پھانسی دے دی گئی، شاہور کی غداری سے دھوکہ کھا گئے جس کی وجہ سے عوام ہمارے خلاف ہو گئی اور سارے الزامات ہمارے اوپر ڈال دیے گئے۔ سلطان کہتے ہیں یعنی کہ تم کہہ رہے ہو کہ میری تلوار شاہور کے دماغ کو شکست دینے کے لیے کافی نہیں تھی، ہاں یاروگی؟ سلطان کہتے ہیں امیر صلاح الدین تم بتاؤ۔ صلاح الدین کہتے ہیں سلطان حضرت محدود کی پھانسی میں میرے رائے نہیں لی گئی، تحقیقات کا موقع نہیں دیا گیا، وزیر شاہور نے پوری کوشش کی اور قاضی کے سامنے پیش کرنے سے پہلے آدمی کو پھانسی دے دی گئی، میں نے اس پر سوال اٹھایا، ایک فوری فیصلہ لیا گیا اور میں انہیں نہیں بتا سکا، ناانصافی کی سزا میں مصر سے ہاتھ دھونا پڑا۔ سلطان کہتے ہیں شیرکو تم اپنے نفس سے شکست کھا گئے،
اپنی خواہش سے شکست کھا گئے۔ یارو کی جس پر حد سے زیادہ بھروسہ کرتے ہو، تمہاری وہ تلوار شاہور کی چال سے مات کھا گئی۔ اور امیر صلاح الدین، تم حق بات کہنے کے باوجود بھی اسے پورا نہیں کر سکے۔ تم لوگ ماضی میں اپنے کارناموں کی بنا پر اس امت کا فخر تھے، لیکن اس نقصان سے برسوں کی محنت ضائع کر دی، ظالم کے وبال میں شریک ہو گئے۔ اس ایپیسوڈ کا اختتام یہیں پر ہو جاتا ہے۔ ایپیسوڈ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی کے بیل نوٹیفیکیشن کو آل کر دیں۔ اب ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔